سب نے کہا کہ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتی، اس پر جھوٹے الزام لگے اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہر رستہ مشکل اور ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آیا، لیکن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کی سوچ بدل دی۔ اور اب سوال یہ ہے، کیا وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کر پائے گی؟ اریبہ تھوڑی سی ہکلاتی تھی جب نروس ہوتی۔ اسکول میں بچیاں اس کا مذاق اڑاتی، اس سے اسپیچ نہیں ہوتی، یہ کیا کر لے گی لائف میں۔ ٹیچرز بھی اکثر اسے کمپٹیشن میں اگنور کر دیتے۔ ایک دن اسکول اسمبلی میں جب اسے زبردستی اسٹیج پر بھیجا گیا تو وہ بیچ میں رک گئی، الفاظ اٹک گئے، ہال میں ہنسی گونج رہی تھی۔ اس دن وہ ٹوٹ گئی۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کے والد نے دروازہ نوک کیا اور صرف اتنا کہا، بیٹا ہمت نہ ہارو، لوگ ہی دنیا بدلتے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا، لوگ ہنس رہے ہیں نا، بس یاد رکھنا کل جب تم کامیاب ہوگی نا، یہی لوگ سب سے زیادہ تالی بجائیں گے۔ اس دن اریبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگے گی نہیں، لیکن اس کا اسٹرگل اسپیچ کا نہیں تھا، اس کا اسٹرگل کانفیڈنس کا تھا۔ کالج میں اس نے ڈیبٹ سوسائٹی جوائن کرنے کی کوشش کی، لوگ پھر ہنسے، لیکن اس بار وہ روئی نہیں۔ وہ روز مرر کے سامنے خود سے باتیں کرتی، روز ایک پل زور سے پڑھتی، روز اپنی ریکارڈنگ سنتی۔ اس کے والد ہر رات اس کے سامنے بیٹھ کر آڈینس بن جاتے۔ اس کی ماں جان بوجھ کر مشکل سوال کرتی تاکہ وہ جواب دینے کی پریکٹس کرے۔ وہ پریکٹس گھر کی روٹین بن گئی۔ ایک دن یونیورسٹی لیول اسپیچ کمپٹیشن ہوا، سب کو یقین تھا اریبہ فیل ہوگی، لیکن جب اس کا نام اناؤنس ہوا، وہ اسٹیج پر گئی، 2 سیکنڈ رک کر گہری سانس لی اور پھر بولنا شروع کیا۔ اس بار الفاظ نہیں اٹکے، ہال میں خاموشی تھی، لوگ سن رہے تھے، اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن اس بار وہ ڈر نہیں تھا، جذبہ تھا۔ اور جب اس نے اپنی اسپیچ ختم کی تو پہلی بار اس نے اپنے لیے تالیاں کی آواز سنی۔ وہ کمپٹیشن جیت گئی، مگر اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ یونیورسٹی کے بعد اس نے سول سروسز کی ایگزام دینے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے پھر کہا، اس سے انٹرویو کلیئر نہیں ہوگا۔ پریپریشن بہت مشکل تھی، راتوں کی نیند کم ہو گئی، سوشل لائف ختم ہو گئی، لیکن اس بار اس کے ماں باپ نے ایک اور قربانی دی۔ انہوں نے اپنی پرانی گاڑی بیچ دی تاکہ اس کی کوچنگ اور بکس کا خرچہ نکل سکے۔ انہوں نے کبھی اس پر پریشر نہیں ڈالا کہ جلدی جاب کرو، انہوں نے صرف اتنا کہا، ہم تم پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جملہ اس کی طاقت بن گیا۔ ایگزام کے دن آیا، انٹرویو کا دن آیا۔ سر نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ نروس ہو جاتی ہیں۔ اریبہ مسکراتی اور بولی، سر پہلے ہوتی تھی، لیکن اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ ڈر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اگر آواز ہلکی سی لرز بھی جائے تو مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہے۔ سر امپریس ہو گیا۔ رزلٹ والے دن جب لسٹ لگی، اریبہ کا نام ٹاپ پوزیشن میں تھا۔ اس کے والد چپ کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو۔ اس کی ماں نے بس اتنا کہا، دیکھا، لوگوں کی ہنسی کبھی تقدیر ڈیسائیڈ نہیں کرتی۔ سالوں بعد جب اریبہ ایک سینئر آفیسر بن کر اپنے شہر گئی تو اسی اسکول نے اسے چیف گیسٹ بنایا جہاں کبھی اس کا مذاق بنا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، میں وہی لڑکی ہوں جس کو آپ نے کبھی ہنس کر دیکھا تھا۔ آج اگر میں یہاں ہوں تو صرف اپنی ماں باپ کے یقین کی وجہ سے ہوں۔ جب دنیا آپ پر ہنستی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ تھام کر کہا، یہ میری نہیں آپ کی جیت ہے، اور شاید دنیا کی سب سے خوبصورت جیت وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ کبھی بھی اپنی کمی کو اپنی پہچان مت بننے دیں۔ لوگوں کی ہنسی ٹیمپریری ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کا یقین پرماننٹ ہوتا ہے۔ اگر گھر والے ساتھ ہوں تو کوئی بھی کمزوری طاقت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی اور ایموشنل موٹیویشنل کہانیاں ملتی رہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ، بائے۔ جی تمہیں میری کہانی نہیں بھی پسند آئی تو پھر بھی میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو۔ جی انج ٹورے نا پھر تسی ویکھیا جے۔